احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات جو لوگوں کے ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو ان کی کاٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، ان کا مسائل کا حل کرنے کا طریقہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر یہ آپ عمل دیے کے ساتھ کریں، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا دیا۔ اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عمل جو پڑھنا ہے، عمل بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے، اور وہ عمل آپ اس دیو کو پہلے جلانا ہے، آگ جلا کر زیتون کا تیل اگر مل جائے آپ کو، اچھا، بہت بہترین چیز ہے۔ زیتون کا تیل اس میں ڈالنا ہے، ڈال کر اس کے بعد آپ نے ایک بت بنانی ہے، بنانے کے بعد وہ اس میں ڈال کر پھر اس کو آگ لگانی ہے، آگ لگا کر یوں سامنے رکھ کر، ٹھیک ہے، نیچے رکھ دیں، بے شک یہ نظر آئے آپ کو، وہاں آگ جلتی رہے، یہ عمل آپ پڑھتے رہیں۔ اور یہ تصور کے اندر آپ جس وقت کریں گے، دماغ دل کے اندر جس وقت آپ کی یہ بات آئے گی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، وہ اس عمل سے ضائع ہو رہی ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن، 7 دن، 11 دن تک کرنا ہے۔ پہلے آپ نے 3 دن کرنا، پھر آپ نے 7 دن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3، 7، 11، ٹھیک ہے، 3، 7 اور 11، 3، 7 اور 11 ہو گیا۔ اب 3 دن کریں گے، وہ 3 دن ہو گئے، پھر اس کے بعد اگلے 4 دن اور کریں گے، وہ 7 دن ہو جائیں گے، پھر 4 دن آپ کریں گے، وہ 11 دن ہو جائیں گے۔ جس وقت اس روٹین کے مطابق، اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل پڑھیں گے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، آپ نے نیا گھر لیا ہے، اگر کوئی پرابلم، مسائل اس طرح آتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ دیا میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، تو یہ اس طرح کہ آپ مٹی کی دکان پہ چلے جائیں، ان سے لے لیں، بت بھی نارمل جو بنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو جس وقت آپ کو مل جائے تو آپ لے کر بیٹھ جائیں، اللہ کا نام لے کر، اور پڑھنا کیا ہے، ہاں یہ بات آگے۔ اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے جو یہ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اور یہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جس وقت آ گیا، پھر ان اللہ سیبطلہ کا بار اس کا تکرار کرنا ہے، بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ نے بار آپ اس کو پڑھیں گے، آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے دل اور دماغ سے، آپ کے وجود سے، آپ کے گھر سے یہ چیزیں دفع ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، شیطانی وسوسے ختم ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا وہابو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا وہابو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں عمل ہیں 1100 دفعہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد کریں گے اور وہ حل ہو جائیں گے۔ تو جس وقت آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے، پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ترقی دے رہا ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ پھر جس وقت آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے، کاروبار شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے ویسے نہیں بیٹھ جانا کہ آپ بیٹھ کر کچھ معاملات کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آج اگر 1000 روپیہ بچت ہوئی، اس میں سے 100 روپیہ نکال کر غلے میں ڈال دیں، الگ کر لیں، ٹھیک ہے، 2000 ہو گئی، 2000 ہو گئے۔ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی روٹین کے ساتھ جس وقت آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ جی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو کچھ عمل کرنا ہے یا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی ہے، اللہ کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اس میں یہ صرف یہ رکھیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت آپ یہ عمل اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ خصوصاً
نمازوں کی پابندی، صلات کی پابندی، کوشش کریں تہجد کی نماز، اتنی بڑی راتیں ہیں سردیوں کی، اور اس میں اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو کیا فائدہ، اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی پڑھانے والی اللہ کی ذات ہے، ارادہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائیں گے۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔